بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حضرات و حاضرین، جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے 3 جملے ہیں۔ پہلے جملے کا معنی یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اے بندے تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ دوسرا جملہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، غلطی کے بعد نیکی کر لیا کر، کیونکہ نیکی جو ہے وہ غلطی کو مٹا دیتی ہے۔ تیسرا اور آخری جملہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ مل جل کر اچھے اخلاق کے ساتھ رہا کرو۔ اس حدیث مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے اس پر ہم چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہے انسان تو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ جس جگہ پر بھی ہو اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، مالک کائنات نے یہ روزے فرض کیے اور اس کا مقصد بھی بتلا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں آ جائے، خوف الہی جو ہے وہ تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اس لیے یہ روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب آدمی روزے رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو آج تک ہم بیان کر چکے ہیں ان پر اگر انسان عمل کرتا رہے تو یقیناً ہمارے اندر تقوی آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا۔ جب ہم ہر چیز کا لحاظ اور خیال رکھیں گے تو یقیناً تقوی اسی چیز کا نام ہے، گناہوں سے بچنا، نیکی کی طرف رغبت رکھنا اور چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرتے رہنا، معمولی گناہوں کو گناہ سمجھ کر ایسے چھوٹے چھوٹے سمجھ کے اس کو کرنا نہیں بلکہ چھوڑ دینا، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑنا، بڑوں کو بھی چھوڑ دینا، نیکیوں کو کرتے رہنا، اسی چیز کا نام تقوی ہے، اسی چیز کا نام اللہ کا ڈر ہے۔ تب ہی آدمی گناہوں کو چھوڑے گا جب اللہ کا ڈر آئے گا، تب ہی چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرے گا، جب اللہ کا خوف ہوگا تو وہ نیکی کر لے گا، تو اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ جب یہ تقوی آ جاتا ہے، اللہ کا خوف جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اعمال تو اس کے بہت سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جب اعمال انسان کے درست ہوتے ہیں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ بہت سارے انعامات اپنے بندے پہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے روزہ رکھوا کر بہت سارے گناہوں سے بچا کر اب اپنی رحمتیں اس پر نچھاور کرنا چاہتا ہے۔
تو وہ اس انداز میں کی ہیں کہ جب انسان کے اندر تقویٰ آ گیا، اللہ کا خوف اور ڈر آ گیا، پھر مالک کائنات نے اس پر بڑے بڑے انعامات کیے، دنیا کے اعتبار سے بھی بڑے انعامات نچھاور کیے، کل قیامت کے دن بھی اللہ ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ اللہ کس انداز میں عزت دے رہا ہے، دنیا میں بھی قیامت والے دن بھی۔ پہلے دنیا کے اعتبار سے چند انعامات، جو بندہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ کا پہلا انعام دنیا کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے، اللہ ہر کام کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے جو کام کاج ہے نا، اللہ اس کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے، بڑے بڑے مشکل کام آج ہمارے حال ہی نہیں ہوتے۔ اللہ کا ڈر اگر دل کے اندر ہے تو وہ مشکل سے مشکل کام بھی اللہ آسان کر دیتا ہے۔ دلیل قرآن مجید کے اندر ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جب کام کے اندر آسانی پیدا ہوئی، اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھول دیے اسی ڈر کی وجہ سے۔ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، اب رزق کے دروازے کھل گئے اس کے لیے، وافر مقدار کے اندر رزق بھی ہے، غموں سے تنگیوں سے نجات بھی اس کو ملتی ہے، دنیاوی مشکلات سے چھٹکارا بھی ملتا ہے، وافر مقدار میں رزق بھی ملتا ہے۔ دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت سماعت فرمائیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کرتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ کیسے رزق عطا کرتا ہے؟ جو بندہ رب سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے کیسے کیسے ذریعے اور کس کس جگہ سے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم واقعہ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تو تمہیں ایک انعام یہ بھی دوں گا کہ تمہارے درمیان، تمہارے ذہن میں ایک ایسی بصیرت پیدا کر دوں گا، ایسی سمجھ اور عقل دوں گا کہ حق اور باطل کو تم پہچان سکو، حق اور باطل کو تم پہچان سکو گے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی سمجھ عطا کر دوں گا اگر واقعہ ہی یہ ڈر جائیں۔ اور تیسری آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ محلوں والے اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں تو رب کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان بستیوں والوں پر زمین سے بھی اور آسمان کے بھی برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ زمین سے بھی برکت کے دروازے کھولیں گے، آسمان سے بھی برکت کے دروازے کھولیں گے، آسمان سے رحمت کی بارش برسے گی، زمین سے فصلیں اگیں گی، انگوریاں نکلیں گی، فصل لہلہائے گی، ان کے لیے کھانے اور خوراک کا انتظام ہوگا۔ ہم زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیں گے، شرط کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیں، یہ شرط ہے۔ اور بدلے میں جواب میں کیا ملے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے برکت کے دروازے ہم کھول دیں، یعنی دنیا کے اعتبار سے دکھ بھی ختم ہو گئے، مشکلات آسانیوں میں بدل گئیں، رزق بھی وافر مقدار میں ملا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی سمجھ بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرا رب کیسے عزت عطا فرمائے گا؟ اسی خوف الہی کو اپنے دلوں میں بٹھانے والوں کے لیے صحیح ابن حبان کے اندر روایت آتی ہے حسن درجے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور اپنی عزت کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي أَمْنَيْنِ وَخَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، میں اپنے کسی بندے پر، مجھے میری عزت کی قسم ہے، رب کہہ رہا ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے کسی بندے کے اوپر نہ دو خوف جمع کروں گا نہ دو امن جمع کروں گا، دو خوف بھی جمع نہیں کروں گا اور دو امن بھی جمع نہیں کروں گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، یہ رب کہہ رہا ہے۔ اب اس کی وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ دو امن کون سے اور دو خوف کون سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اذا خافنی فی الدنیا، ایک بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، دنیا کے اندر جب وہ تھا میرا ڈر اس نے اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اس کو ڈراؤں نہیں، دو خوف تو میں جمع کروں گا ہی نہیں ایک بندے پر، دنیا میں جو ڈرتا رہے گا
امنتہ یوم القیامتی، قیامت والے دن اس کو میں امن دوں گا اور اس کو خوش کر دوں گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اذا امیننی فی الدنیا اخفتہ یوم الآخرہ، جو بندہ دنیا کے اندر مجھ سے بے خوف رہا، میرا ڈر اپنے دل میں بٹھایا ہی نہیں، مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے قیامت والے دن پھر میں اس کو ڈراؤں گا، میں اس کو خوف زدہ کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ لوگوں ذرا تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی قسم اٹھا کر کہیں اور اپنی عزت کی قسم اٹھائیں کہ دنیا میں اگر یہ نہ ڈرے تو قیامت والے دن میں ڈراؤں گا، تو بتلاؤ وہاں بچائے گا کون؟ اور اگر دنیا میں ڈر گئے تو قیامت والے دن اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں امن ضرور عطا کروں گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے۔ کامیابی تو اصل یہ ہے۔ اور کیسا امن ہوگا؟ جو دنیا کے اندر ڈر رہے ہیں، رب جو قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں امن عطا فرماؤں گا۔ امن کی آگے مزید کیفیات بھی بیان فرمائی کہ امن کس انداز میں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ کیسا پیارا امن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، میرے 7 خوش نصیب ایسے بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 قسم کے خوش نصیبوں کو سایہ مل جائے گا قیامت والے دن۔ ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ بھی ہوں گے ورجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک خوش نصیب ان 7 میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتے 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 ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو یاد کر کر کے رونے لگ گیا اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کے ذکر کے اندر جس کے آنسو بہ گئے، اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس انداز میں رب عزت عطا کرے گا اس بندے کو۔ جب قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوا، اب مزید آگے کیا ہوگا؟ لوگوں اس کو جہنم میں رب داخل نہیں کرے گا۔ یہ رب کے عزت دینے کا تیسرا انداز ہے۔ جہنم سے کیسے بچائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، جو جامع ترمذی کے اندر روایت آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیسے جہنم سے بچائے گا انسان کو، کس انداز میں؟ فرمایا لا یلج النار، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے لگ گیا، وہ کبھی جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے جو رب کے ڈر سے رونے والا ہے۔ ہاں فرمایا حتی یعود اللبن فی الزرع، ایک صورت ہے کہ رب سے ڈر کی وجہ سے آنسو بہانے والا جہنم میں جا سکتا ہے، ایک صورت میں، باقی کوئی صورت نہیں۔ ایک صورت ہے وہ اگر پیدا ہو گئی تو یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ صورت کون سی ہے؟ فرمایا حتی یعود اللبن فی الزرع، بکری، بھینس، گائے، اونٹنی، اس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ، اس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ اگر دوبارہ تھنوں میں لوٹ سکتا ہے تو رب کے ڈر سے رونے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ اگر تھنوں سے نکلا ہوا دودھ کبھی دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جاتا تو اللہ کی قسم رب کے ڈر سے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کبھی آنسو بہا کر تو دیکھیں، جہنم سے آزادی مل رہی ہے۔ یہ اللہ کے جو وعزتی، اللہ نے کہا نا کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے ڈر سے رونے والا میں اس کو قیامت کے دن ڈراؤں گا نہیں بلکہ امن عطا فرماؤں گا۔ امن کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ایسے بچائے گا، نہیں جانے دے گا۔ تعلیق بالمحال لگا کر اس مسئلے کو اجاگر کر دیا۔ تعلیق بالمحال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسی تعلیق ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ اب تھنوں میں دودھ نکلا ہوا دوبارہ واپس جا ہی نہیں سکتا، کسی صورت داخل ہوگا ہی نہیں۔ تو اسی طرح رب کے ڈر سے رونے والا بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے عزت کرنے کا چوتھا انداز، یہ بندہ جنت میں جائے گا جو رب کے ڈر سے رونے والا ہے، عرش کا سایہ بھی ملے گا، جہنم سے بچے گا بھی، اور جنت میں یہ خوش نصیب جائے گا۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ آقا جنت کے اندر بڑے بڑے لوگ جائیں گے، بڑے بڑے اعمال کرنے والے جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ سب سے زیادہ جنت میں لوگ کون سی عمل کی وجہ سے جائیں گے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، دو عمل ایسے ہیں، ایک اللہ کا ڈر ہے اور ایک اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق، ان دو کاموں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ بڑے بڑے لوگ نمازوں کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، لیکن جنتیوں کی تعداد کے کس کس عمل کی وجہ سے جنت میں آ گئے ہیں؟ سب سے زیادہ اگر جنتی ہوں گے تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جنت میں آئے ہوں گے یا اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں آئے ہوئے ہیں۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ اللہ کا جو ڈر ہے یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا خوف ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ تب ہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اے بندے تو جہاں بھی ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے اندر مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جس جگہ پر بھی تو ہو، دن کو ہو رات کو ہو، اللہ کا ڈر تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ سارے اعمال انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اب آگے مزید اللہ کی جو عزت دینے کا انداز ہے، اس کی 5ویں صورت کچھ یوں ہے، قرآن مجید کی آیت۔ جنت میں داخلہ تو مل گیا، جنت میں داخلہ بھی مل گیا، اب جنت کے اندر کوئی رہائش گاہ بھی ملے گی، محل بھی کوئی ملے گا، تو قرآن گواہی دیتا ہے کہ جنت کے اندر محل بھی ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات پر کنٹرول اس نے کر لیا، یعنی برائیاں نہیں کی، گناہوں کی طرف نہیں گیا، شیطانی وسوسات اور خیالات کو عملی جامہ اس نے نہیں پہنایا، اپنے نفس پر جس نے کنٹرول کر لیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی خوش نصیب ہیں کہ جن کی رہائش گاہ جنت ہوگی، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، جنت ان کی رہائش گاہ ہے۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر ہے، رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ اپنا ڈر نصیب فرما دے، تقوی نصیب فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ یہ دعا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، یہ دعا یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہیں۔ یعنی آج کے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، حقیقی معنوں میں اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا لیتا ہے، رب دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ساری مشکلات کو آسانی میں بدل دیا، اللہ نے وافر مقدار میں رزق بھی دیا، زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول کر رزق دیا، حتیٰ کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی رب نے سمجھ بھی عطا فرما دی۔ اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنی عزت کی قسمیں کھا کے کہا، میں قیامت کے دن ضرور عزت عطا فرماؤں گا جو مجھ سے دنیا میں ڈرتا رہے گا۔ اس کی آگے کئی صورتیں بتلا دی کہ جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو جہنم سے بچاؤں گا، اس کو جنت میں داخلہ دوں گا، قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب کروں گا اور جنت کے اندر رہائش گاہ بھی بنا کر دوں گا۔ اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تقوی نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تقوی نصیب فرمائے، اپنا ڈر ہمارے اپنے دلوں کے اندر اللہ ہمیں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب